علی بھائی ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک لمبے عرصے سے آپ کے لیکچر الحمدللہ بہت ضرور ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے رویے میں کافی حد تک سختی آ گئی ہے، برائے کرم اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی کریں. بھائی مجھے تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں آپ بہت نرم ہو گئے ہیں، تھوڑے سخت ہوں واپس. میری سختی میرے بھائی وہی ہے جو میں نے بتایا. نبی اسلام صحیح مسلم 2005 جب آپ ممبر پہ چڑھتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو. آپ میرے بھائی اگر مجھے عام حالت میں دیکھیں گے جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا اپنے بیوی بچوں میں، تو ظاہر ہے میں ہاؤ تو نہیں کر رہا ہوتا. وہ تو تقریر، وہ تو شاید افریدی بھی جو ہے وہ ہاؤ امپائر کے سامنے کرتا ہے نا، وہ گھر تو نہیں کرتا. یہ تو ظاہر ہے میں ایک مسند کے اوپر بیٹھا ہوں. باقی غیر پارلیمانی الفاظ میں آخری درجے تک کوشش کرتا ہوں کہ نہ استعمال کروں. کبھی ہو بھی جائے میں اس کے اوپر معذرت بھی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور باقی لیکن دوسروں کی آپ زبان دیکھ لیں. وہ ابھی کچھ دنوں میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی، کراچی کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ یہ فرعون ہے، بڑا متکبر ہے. تو میں نے اس کی 5 ویڈیو سے بتایا کہ اور ویڈیوز لگائی ہیں ساتھ اس کلپ کے اندر، وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، جس میں اس نے کہا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس قسم کے الفاظ تو یہ لوگ استعمال ہو گئے. المحند علی المفند، مفند ایک سٹھایا ہوا بابا. یہ دیوبندیوں کے بزرگ نے احمد صاحب ریلوی کو کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا. شیطانی لشکر انہوں نے کہا ہے نا، یہ تو احمد صاحب ریلوی نے کہا نا دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں یہ مرتد اور واجب القتل ہے، میں نے تو نہیں کہا. اور چھوڑ دیں احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانیوں کو بھی ساتھ ذکر کیا. اگر یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی کیا؟ واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. میں نے کبھی کہا ہے میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میرے موضوعات پہ بندہ لے کے آنا ہے، پھر مجھے مثال دینی ہے. غامدی صاحب یا طارق جمیل صاحب یہ موضوعات بیان نہیں کرتے. مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ پہ کون سا لیکچر ہے طارق جمیل صاحب کا؟ تو آپ ہاکی کے بال کا مقابلہ گولف کے بال کے ساتھ نہ کروائیں میرے بھائی. جو ہمارے والا کوئی کام کر رہا ہے نا، اس طرح کا ایک بندہ لے کے آئیں جو اس طرح کا کام کرتا ہو، اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے. اس طرح کام کون کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں وہ دیوبندی عالم دیوبند سے پڑھا ہوا، وہ اس بچے نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کو سنتا ہوں اور وہ قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیوبندیوں کو کافر سمجھتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے استاد ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. 30-40 علماء اس کے گھر وفد لے کے پہنچ گئے ہیں، اس کے ابو کو ساتھ بٹھا کے اسے توبہ ریکارڈ کروائی ہے. کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہوتا ہے. وہ خلیل الرحمان چشتی صاحب ہیں، نام تو ان کا چشتی ہے، اہل حدیث ہیں، اور پنجاب کی جو مجلس شورا ہے نا جماعت اسلامی کے، اس کے رکن بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے فین ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں. ان کی وہ اکیڈمی بھی تھی، الفوز اکیڈمی ہے نا، وہ جو H11 میں، H11 نہیں سوری E11 میں، وہ بنائی اس بیچارے نے. دیوبندی مولویوں نے پہلے گھسے، اب چھین لی، ان کو باہر نکال دیے، خود قبضہ کر لیا. اور بیچارہ شریف آدمی وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے دین کا کام کرنا ہے. سب کو اجازت دی کسی نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی، پروگرام کرنا ہے. اس بندے نے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگائے. تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا مولوی کا دل جو ہے نا کیڑی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. عام بندے میں پھر بھی حوصلہ ہے، مولوی میں کیڑی جتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا. دیکھ لینا آپ، ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ جناب ان سے نفرت کرو؟ یقین کرو ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا، کوئی دوسرا عالم بھی ہو اس کو جا کے مل کے اس کا تصویر کھنچواتے ہیں. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ آ کے میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ انہوں نے وہ حوصلہ ہی نہیں دیا. ہمیں دیکھیں برکت ظاہر ہوئی ہے کہ اگر وہ ہمارا اسٹوڈنٹ اس ایئرپورٹ پہ مفتی صاحب کے ساتھ تصویر نہ لیتا تو ہم کیسے 22 گھنٹے والا جھوٹ مفتی صاحب کا پکڑتے؟ ٹھیک ہے. اب ویسے اس کی تعویل کسی نے کی ہے کہ 22 گھنٹے میں وہ اس جہاز میں آئے تھے، وہ جو دعوت اسلامی والوں نے میلاد والا جہاز بنایا نا جو زمین پہ چلتا ہے، ہاں جو موٹر بائک کے اوپر جہاز بنایا ہوا ہے نا، وہ 22 گھنٹے جی آئے گا اتو. ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھیں نا فائدہ ہوتا ہے نا. آپ مہمان نواز بھی ہیں، اکیڈمی بھی چلاتے ہیں، تو یہ خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ خرچہ میرے بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے نیچے ایک مسلح میں ایسے اٹھاتا ہوں یار کو لگے لتھے ہیں اسی یار تمہیں چاہ نہیں پلا سکتے. میں تمہیں اتنے کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی یعنی کوئی بوفے پہ دینا وا ایک دودھ پتی کا کپ ہے، ایک سموسا ہے، یار اتنا تو دے ہی لینے نا، اتنے تو نہیں لگے لتھے. کیوں ٹینشن پئی ہے تمہیں؟
یار دیکھیں لوگ چندہ مانگتے تھے تو لوگ ناراض ہوتے تھے، ہم نہیں مانگتے اس پہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. یار اب یہ کوئی ناراض ہونے والی بات ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ چلا رہا ہے جی.